السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درس سنن ترمذی۔ الحمد لولی والصلاة والسلام علی نبی وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی ترک الجہر ببسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ سورت کے شروع میں، خاص طور سے الحمدللہ کے شروع میں جو بسم اللہ ہے اس کو جہراً تلاوت کرنا نماز میں چھوڑ دیا جائے۔ ایک ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت کے ضمن میں قرآن میں اس کی تو تلاوت ہو گئی اگر نماز میں ان آیتوں کی تلاوت کی، لیکن سورتوں کے شروع میں اور خاص طور سے الحمدللہ کے شروع میں جو بسم اللہ ہے، حنفیوں کے یہاں وہ الحمدللہ کا جز نہیں ہے، لہذا جہراً اس کی تلاوت نہ کی جائے، سیرن پڑھے۔ ہمارے یہاں مستحب ہے، جہراً پڑھنا ہے اس میں۔ ہاں، امام شافعی کے ہاں یہ ہے کہ جہراً پڑھا جائے گا کہ وہ بسم اللہ الحمدللہ کا جز ہے، یہی مسنون طریقہ ہے۔ واجب ان کے ہاں بھی نہیں ہے، مسنون ہے۔ اور اس سلسلے میں کہ بسم اللہ نماز میں پڑھی جائے کہ نہ پڑھی جائے جو سورتوں کے شروع میں ہے، اس میں تین اقوال ہیں۔ ایک ہے کہ واجب ہے پڑھنا، یہ بھی قول ہے امام شافعی کے۔ جہراً پڑھنا یا اور بات ہے، پڑھنا یا اور بات، پڑھنا یہ واجب ہے، جہراً پڑھنا جہری نمازوں میں یہ سنت ہے امام شافعی۔ سری نماز میں تو ان کے یہاں بے جہر نہیں۔ امام احمد بن حنبل کی بھی ایک روایت شافعی کے مطابق ہے، اور دوسرا موقف یہ ہے کہ یہ سرن اور جہرن کسی بھی طریقے سے پڑھنا یہ مکروہ ہے، یہی امام مالک کا مذہب مشہور ہے۔ اور خیر الامور اوسطها، ہم حنفیوں کا مذہب بیان میں نے کہ جائز ہے پڑھنا، بلکہ مستحب ہے، یہی ہم حنفیوں کا مذہب ہے، یہی حنابلہ کا بھی ہے۔ حدثنا احمد بن منی حدثنا اسماعیل بن ابراہیم حدثنا سعید الجریری عن قیس بن عبایہ عن ابن عبداللہ بن مغفل قال، حضرت عبداللہ ابن مغفل کے شہزادے وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے سنا کہ میں نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہوں، تو مجھ سے فرمایا اے بنیا، بیٹے، محدث، یہ بدعت ہے، یہ نیا کام کر رہے ہو۔ ایاک والحدث، ایاک تحذیر کے لیے، اپنے کو نئے کام سے بچاؤ، بدعت سے دور رکھو۔ پھر دلیل دیا کہ میں نے صحابہ میں کسی کو نہیں دیکھا، آگے بیان میں نے کہتے ہیں کہ میں نے یعنی اپنے والد صاحب کے نئے اس میں شدت کی، نیا کام کوئی کرتا تو بہت ناراض ہوتے، کہتے ہیں میں نے صحابہ میں کسی کو نہیں دیکھا کہ جس کو اسلام کے اندر کوئی نئی چیز زیادہ مبغوض ہو ان سے، یعنی میرے والد عبداللہ ابن مغفل سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں دیکھا نفرت کرتے۔ اور دلیل کے طور پہ یہ کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی، ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کی اقتداء میں نماز پڑھی، میں نے کسی کو نہیں سنا کہ وہ بسم اللہ جہرن پڑھتے ہو۔ جہر کی نفی ہے، بعض نے کہا مطلقاً نفی ہے، پڑھے ہی نہ، لیکن قرین قیاسی ہے کہ جہر کی نفی ہے، کہ اس کا تعلق سماع سے ہے، لا مسمع، میں نے کسی کو سنا نہیں۔
اس کا تعلق سما گا جہر سے. فلا تقلها، لہذا بسم اللہ نہ پڑھو جہرن جب تم نماز پڑھو. تو ایسے کہو الحمدللہ رب العالمین، یہاں سے شروع کرو. ترمذی فرماتے ہیں عبداللہ ابن مغفل کی حدیث حسن ہے، اور اس پر اکثر اہل علم صحابہ کا عمل بھی ہے. عمل سے حدیث کو اور قوت مل جاتی ہے، اور وہ بھی عمل کرنے والے ابو بکر و عمر و عثمان و علی وغیرہ. حضرت علی کا جو ذکر اوپر نہیں ہے، اس وقت وہ وہاں پر نہ موجود رہے ہوں کہ ان کی اقتداء ملے، یا انتقال ہو گیا ہو ان کی خلافت آنے سے پہلے. اور صحابہ کے بعد تابعین کا بھی یہی عمل رہا ہے. یہی قول سفیان ثوری، عبداللہ ابن مبارک، احمد ابن حنبل، اسحاق بن راہویہ کا ہے کہ ان حضرات کا خیال یہ ہے، ان کی رائے یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہرن پڑھا جائے، بلکہ وہ فرماتے کہ یقولها فی نفسی، سرن پڑھے، یا یقولها فی نفسی، دل ہی دل میں پڑھ لیں. پہلا معنی زیادہ واضح ہے کہ سرن پڑھے. اب آگے اس کے اپوزٹ وہ حدیث آ رہی ہے کہ باب من رأى الجہر بسم اللہ الرحمن، اس پہلو پر پھر تطبیق کی صورت وہی ہوگی جو بھی تقریر میں کیا گیا. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.